جاپان کے شہر اویاما سٹی میں ہمارے کامران اطارف بھائی کے گھر آنا ہوا تھا، تو الحمدللہ یہاں دیکھا کہ مسجد بیت بنا رکھی ہے انہوں نے۔ الحمدللہ یہاں نمازوں کا بھی سلسلہ ہوا، اور آپ کی ترغیب پر دیکھیں یہاں جاپان تک میں بھی مسجد بیت جو ہے وہ قائم ہو گئی ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے ان کا بھی انداز دیکھا کہ نمازوں کا یہ ایک بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ مسجد بیت کس کی اہمیت اور اس کو قائم کرنے کے حوالے سے ان کے بھی کچھ اس طرح کے تاثرات تھے کہ یہاں پر یہ نماز کا اہتمام وغیرہ کی ترکیب بناتے ہیں۔ تو اگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں مسجد بیت بنانا یہ سنت ہے، اور پہلے تو مسجدیں تھی نہیں، مسجد الحرام میں بھی چھپ کر نماز ہوتی تھی، تو آہستہ آہستہ یہ کہ صحابہ کرام نے، بعض صحابہ نے، جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی، وہاں نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور غیر مسلم جو تھے وہ سن سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان غیر کی تلاوت سن کر اسلام کی طرف لپکتے تھے، تو یوں پھر وہ غیر مسلموں کو جو دیگر ڈھیٹ قسم کے تھے ان کو تشویش ہوتی تھی۔ یہ واقعہ تو ہے کتابوں میں۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ گھروں میں مسجدیں، یہ سنت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، گھر میں مسجد بنانی چاہیے، اور ساری بہنیں بھی اس پہ فائدہ اٹھائیں کہ یہ تو مسجد میں آتی نہیں ہے، تو وہاں مسجد میں نماز پڑھیں اپنی پانچوں ٹائم، نفل اعتکاف کی بھی نیت کر سکتی ہیں اس میں، اور سنت اعتکاف رمضان والا یہ بھی کر سکتی ہیں۔ جبکہ مرد جو ہے وہاں نفل تو پڑھ سکتا ہے، نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں اعتکاف گھریلو مسجد میں، مسجد بیت میں نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، گھر میں سبھی کو بنانی چاہیے۔ اب دیکھ لیں، نہیں بنائی تو اب بنا لیں، کرائے کے گھر میں بنا سکتے ہیں، جس طرح کا بھی گھر ہو، سوائے اس کے کہ ہاں کسی کی چھینی بھی جگہ جو ہے نا غصب کی، اس میں نہیں بنا سکتے، ورنہ ٹیمپریری کسی نے آپ کو دیا رہنے کے لیے اس میں بنا سکتے ہیں، اپنے آفس میں بنا سکتے ہیں، دکان میں بنا سکتے ہیں، جہاں آفس میں آپ کام کرتے ہیں آفس کا مالک کوئی ہو رہا ہے بھلے تو بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا احترام اس مسجد کی طرح نہیں ہے، نہ یہ قیامت تک مسجد ہے۔ جیسے عام مسجد جو بنائی، ایک بار کسی نے مسجد قرار دے دیا اس کو، اب وہ قیامت تک مسجد ہے، تو بدل نہیں سکتے، لیکن یہ مسجد بدل سکتی گھریلو، نیت کر لی گا اب نہیں ہے تو نہیں ہے خلاص، یا پہلے اتنی بڑی تھی اب اس کو اتنی کر دیتے ہیں، اب اتنا حصہ مسجد ہے، یا چھوٹی بنائی تھی اب یہ اتنی بڑی ہے، یہ مسجد میں نے یوں نیت کر لی، پھر اس کو صاف ستھرا رکھے، خوشبودار رکھے، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ کام نہیں بھی اگر وہاں کو گندگی وغیرہ ہوئی تب گناہ نہیں ہے، تو گھر میں بنانی چاہیے، زیادہ مشکل ہے نہیں۔ جہاں نماز پڑھتے ہیں مصلی کی جگہ جسے اتنی بھی آپ بنا سکتے ہیں، پورے کمرے کی بھی بنا سکتے ہیں مسجد بیت،